بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت انتشار کا شکار ہے، اور برے طریقے سے ان کے اندر جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا عمل وہ جاری و ساری ہے، اور وہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسکا میں الیکشن ہے اور پینڈ ہے، اور وہاں پر مریم نواز کا دورہ ہے، اور پھر حفیظ شیخ صاحب کے جو دورے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کو دورے پڑ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب جڑے وہ کتنے کتنے موو کری جا رہے ہیں، ان ساری باتوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کیا ہے، اور وہ کس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوشہرہ میں الیکشن ہوا، اور وہاں پر جو سٹنگ ایک وزیر تھے لیاقت خٹک، پرویز خٹک، وزیر دفاع کے سگے بھائی ہیں چھوٹے، انہوں نے نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کی، جس کے نتیجے میں وہاں پر نون لیگ پہلی بار، یعنی پچھلے 20-25 سال میں پہلی بار نون لیگ وہاں پر کامیاب ہو گئی، اور اچھی خاصی لیڈ سے کامیاب ہو گئی، جس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اور وہ جو اختلافات ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میرے اپنے بھائی کے ساتھ جناب بڑے تعلقات خراب ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں، لیکن عمران خان کو جو رپورٹ پہنچی ہے اور عمران خان کو جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں بھائیوں کی ملی بھگت ہے، اور انہوں نے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیڈ کے تحریک انصاف دا بیڑا بہاتا تھے، اور اس لیے وہاں پر اب عمران خان جو ہیں وہ بڑا اس پہ انہوں نے اس بات کو مائنڈ کیا ہے۔ پہلے بھی پرویز خٹک کچھ عرصے سے عمران خان کی گڈ بکس میں نہیں تھے، جب سے خاص طور پہ انہوں نے وہ بیان دیا تھا کہ میں چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی، لیکن اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا اور جو ان کے پاس رپورٹ پہنچی، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ خان صاحب کے کان بھرنے والے جو ہے، خان ہے ویسے بھی کرنا تھا بڑا کچا ہے، تو وہ جو کان بھرنے والے ہیں نا، انہوں نے اس کو مزید کان بھر دیے۔ تو اب پرویز خٹک صاحب کیا کہتے ہیں، گرم پانیوں میں، یعنی ہاٹ واٹرز میں آ گئی ان کی سیاست۔ لیکن پرویز خٹک صاحب جو گرمی کھا گئے ان ہاٹ واٹرز میں رہتے رہتے، تو خان صاحب بڑے مشکل چاہیے ان کے، کیونکہ پرویز خٹک جو ہے نا وہ بڑا کائیاں قسم کا سیاستدان ہے، اور ایسا سیاستدان ہے جن نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، یعنی وہ ہر پارٹی میں رہے ہیں، ہر پارٹی میں وہ رہ چکے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ ہر پارٹی میں رہ کے جیت بھی چکے ہیں، اتنے زبردست قسم کے وہ سیاستدان ہیں۔ تو وہ خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک کلیش، ایک طرح کا سرد جنگ سی، یا تعلقات میں سرد مہری کہہ لیں، وہ موجود ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ اور ساتھ ہی یہ واقعہ ہو گیا، ان کے بھائی نے جو واردات کی، یعنی کمپ آیا ہوتے پی ٹی ہرواتی پڑھ کے، وہاں پر مزید معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب پشاور کا دورہ کریں گے اور وہاں پر جا کے پارٹی کے حالات دیکھیں گے، پتہ نہیں خان صاحب جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، لیکن خان صاحب کو اس حوالے سے پریشانی ضرور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ NA-75 میں جو پی ٹی آئی ویسے تو اصولی طور پر تو ہار گئی، لیکن وہاں پر ایک اور کلیش سامنے آیا، جو کہ فردوس اشرف گوان اور ڈار بردرز، آپ کو پتا 2 ڈار بردرز ہیں سیالکوٹ میں، بڑے خان صاحب کے ڈائی ہارڈ ووٹر سپورٹر، ان کے اگے پیچھے نوٹ نچھاور کرنے والے بڑے امیر لوگ ہیں ویسے، وہ عمر ڈار اور عثمان ڈار، تو وہ وہاں پر ان کے درمیان کلیش جو ہے وہ ہے، ویسے پرانا چلتا آ رہا ہے، کیونکہ عثمان ڈار نے مخالفت کی تھی، اور عمر ڈار نے جب فردوس اشرف گوان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر تو تحریک انصاف میں شامل ہونے والی تھی، تو پھر انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ اس کو شامل نہ کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جنہوں نے شامل کرایا وہ ڈاراں دی کتے سن دینا، مطلب ویسے بھی جیڑی کونج ڈاراں تو وچھڑ جائے، وہ کوئی بھی نہیں آسا پاسا رہندا، تے ویسے یہ نال تے انج ہویا فردوس اشرف گوان نال کہ جتوں چھڈ کے آئی اتھے ہن پوچھدا کوئی نہیں، تے جتھے ہیگی اتھے بھی کوئی نہیں منہ لاندا، یعنی پارٹی کے اندر ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں بنی۔ ان کے خاص طور پہ جو ہوم گراؤنڈ ہے سیالکوٹ، وہاں پر جو ڈار بردرز ہیں وہ ان کے شدید خلاف ہیں۔ اور یہ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جس وقت ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے، میں اس کو یہاں پر اس لیے پلے نہیں کر رہا کیونکہ ظاہر ہے کہ میری پالیسی ہے کہ میں کسی کی چیز کو پلے نہیں کرتا۔ تو وہ ویڈیو جو ہے وہ نیٹ پر آپ کو آرام سے مل جائے گی، جس میں جو عثمان ڈار صاحب ہیں وہ اور عمر ڈار صاحب وہ بار بار فردوس اشرف گوان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں کرنے کیا آئی ہیں، یہ وہ وقت ہے جب الیکشن کے ریزلٹس اناؤنس ہونے تھے، اور صبح کا ٹائم تھا، صبح 6-6:15 بجے کا۔ فردوس اشرف گوان کو پتہ چلا کہ میڈیا وہاں پر موجود ہے، اور ڈار بردرز بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی
میک اپ مکپ کر کے پہنچ گئی مائی اتنے، اور اس کے بعد وہاں پر ان کی ایک جھڑپ سی ہوئی یا ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ مکالمہ ہوا، جس میں ڈار بردرز بار بار انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تہاڈا اتنے کوئی کام نہیں، اسی ہیگے ہیں نا، اسی انر سے تو بیٹھے ہیں، اسی کرنے میں اسی کر لیں گے، تسی جاؤ۔ لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی فردوس عاشق عوان ہے، وہ چھوڑتی کسی کو اس طرح، انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا میں اتنے بیٹھی ہیں تو تسی پریشان نہ ہو، میں کر لیں گی، سنبھال لیں گی، تسی ایزی ہو جاؤ۔ یعنی وہ اپنی سیاسی پوزیشننگ جو ہیں وہ دونوں دھڑے ایک دوسرے کے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو کونیاں کراندے رہے کہ تو نکل۔ لیکن بہرحال وہ وہاں پر موجود رہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ضمنی الیکشن خان صاحب کا ہارنا، یعنی اگر مہنگائی نہ بھی ہو، بے روزگاری نہ بھی ہو، بجلی کی قیمتیں نہ بھی بڑھے، پٹرول کی قیمتیں نہ بھی بڑھیں، لوگوں کو 1 کروڑ نوکری بھی مل گئی ہو، 50 لاکھ گھر بھی مل گئے ہوں، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرسیڈیز پہ دفتر جا رہا ہو، اس کے باوجود اگر یہ صورتحال ہوگی پارٹی کے اندر کہ ایک ہی ضلع کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے سیاسی طور پر ٹانگیں کھینچ رہے ہوں گے، تو پھر اس پارٹی کا جیتنا بنتا نہیں ہے۔ پھر سچی بات ہے، پھر ان کا جتنا نہیں بنتا کسی بھی صورت، پھر انہوں کا ہر نہیں بنتا ہے۔ لیکن یہ ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ایم این ایز ہیں، ظاہر ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو سیٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ساری کی ساری سیاست اب یوسف رضا گیلانی کو ہرانے، حکومتی سائٹ سے ہرانے میں اور اپوزیشن کی سائٹ سے جتانے میں لگی ہوئی ہے۔ تو وہ جو سیٹ ہے اس پر حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ بڑا ایکٹیو ہوئے ہیں، اور انہیں کہا گیا کہ جاؤ فلانے انہوں مل کے آؤ۔ وہ جا رہے ہیں اور مختلف ایم این ایز کو مل رہے ہیں، مختلف لوگوں کو مل رہے ہیں۔ تو سنا یہ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے، کچھ سورسز کی طرف سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں پر جو ارکان اسمبلی سے جن سے وہ ملتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں جی شیخ صاحب جی آیا نو بیٹھو، روٹی کھاؤ، چائے پیو۔ وہ کہتے ہیں یار دیکھیے ہم ایک ہیں۔ پھر اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب ٹھیک ہے پر وہ ساڈی اسکیم فلانی رہ گئی سی، تسی انکار کرتا سی، تسی فلانا ساڈا بل روک لیا سی، آپ نے فلانے ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہیں ان کو روک لیا۔ شیخ صاحب اتنے ذرا خسیانے جو ہو جاندے اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ کر لیں گے، وہ دیکھیں ابھی حالات ٹائٹ ہے، اس طرح دی گولی شولی کرا کے وہ ان کو پرچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں اب وہ ایم این اے اتنے سادہ ہیں کہ ان کی بات مان جائیں یا نہ مانیں، لیکن بہرحال وہ یہ ایک سلسلہ ان میں جاری ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں ان کو کسی طرف سے بھی ایسا رسپانس نہیں ملا، کیونکہ یوسف رضا گیلانی ہیں انہوں نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار کے اندر کسی کو ناراض نہیں کیا۔ جو ایم این اے آیا ان کا کام کیا اور ان کو کام کر کے پھر رپورٹ بیک کروایا کہ جناب آپ کا فلاں کام تھا وہ ہو گیا۔ انہوں نے نہیں دیکھا یہ اپوزیشن کیا، انہوں نے نہیں دیکھا وہ نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، اتحادی کا، کس کا۔ انہوں نے ہر ایم این اے کو بہت زیادہ ایزی ان کی زندگی کو رکھا، اور جو کام انہوں نے کہے اس میں سے جتنے بھی جائز کام ہو سکتے تھے انہوں نے سارے کے سارے کر دیے۔ یہ ان کا ایک کمال تھا، اور جس کی وجہ سے وہ آج جب ووٹ مانگنے کے لیے کسی سے رابطہ کرتے ہیں تو آگے سے جو ہے باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ گیلانی صاحب فکر نہیں کرنی، مرشد پاک تانوں ووٹ مل جائے گا۔ اب وہ دیں گے نہیں دیں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک جو ان کا رکھ رکھاؤ ہے گیلانی صاحب کا، اس حوالے سے چیزیں ان کے لیے بہت پازیٹیو دکھائی دے رہی ہیں۔ اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب سے یہ کہا گیا ہے، ان کی پارٹی قیادت، ویسے تو ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، ان کی تو پارٹی ظاہر ہے کہ ورلڈ بینک کی ہے یا وہ آئی ایم ایف کے ملازم، پتہ نہیں کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مافیا کا کسی کا وہ حصہ ہیں۔ وہ پرویز مشرف کے بھی وزیر تھے، وہاں سے سینیٹر، اس میں بھی سینیٹر بن گئے تھے، پھر وہ پیپلز پارٹی دے گلے بھی پہ گئے، اس کا ستیہ ناش کر دیا جو انہوں نے حالات کیے تھے۔ اب عمران خان دی لگتا تو یہی ہے کہ عمران خان بھی لے کے جان گے۔ بہرحال وہ اب دوبارہ سینیٹر منتخب ہونا چاہ رہے ہیں، تو وہ حفیظ شیخ صاحب سے کہا یہ گیا ہے کہ جناب آپ ان لوگوں سے زیادہ ملیں جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے قریب رہے ہیں، یعنی یا تو وہ پیپلز پارٹی سے ہماری پارٹی میں آئے ہوں، یا وہ مسلم لیگ نون سے آئے ہوں، یا وہ جو گیلانی صاحب کے رشتہ دار ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ الہائی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج وہ جو ہیں وہ کیا پیر پگاڑا یعنی جی ڈی کے جو ہیڈ ہیں ان کی طرف گئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ گیلانی صاحب کے فرسٹ کزن بھی ہیں اور ان کے سمدھی بھی ہیں، تو اس طرف گئے ہوئے تھے۔ اسی طرح وہ راجہ ریاض کے گھر گئے تھے، اور جو نواب شیر وزیر ہیں ان کی طرف گئے تھے۔ یہ دونوں افراد جو ہیں پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ ان لوگوں سے بھی مل رہے ہیں جن کے
ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات گیلانی صاحب کے رہے ہیں. مثال کے طور پہ کاف لیگ سے وہ ملے جا کے چودھری شجاعت سے اور پرویز لائی سے. گیلانی صاحب سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو ان کو یہ جو رپورٹیں مل رہی ہیں نا کہ جناب جتھے جتھے گیلانی دے تعلقات چنگے اتھے اتھے جاؤ, تو اب حفیظ شیخ صاحب جو ہے نا وہ گیلانی صاحب کے نقش قدم پہ ہے. مطلب جہاں سے وہ ہو کے گزرتے ہیں اور وہاں پر حفیظ شیخ صاحب پیچھے پہنچ جاتے ہیں کہ جناب میرے خیر دا کوئی خیر پا دیو, مطلب ووٹ پا دیو. تو وہ اس لیے وہ ایک کوشش کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس اگر تو الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ سے نہ ہوا تو پھر ذرائع یہ کہتے ہیں اور سیاسی پنڈت جن کو کہا جاتا ہے جو بہت باقاعدہ طور پہ اس الیکشن کو پوری طرح نہ صرف آبزرو کر رہے ہیں بلکہ دونوں طرف سے وہ ان ہیں, یعنی پی ٹی اے کی سائڈ سے بھی اور پی ڈی ایم کی سائڈ سے بھی جو ان ہیں, ان کا یہ دونوں کا یہ کہنا ہے کہ بس پھر حفیظ شیخ گیا, پھر گیلانی صاحب جیت جائیں گے. لیکن اگر اوپن بیلٹ ہوا تو ظاہر ہے پرابلم تھوڑا سا پیدا ہوگا. لیکن اس کے باوجود گیلانی خاندان جو ہے پھر بھی پر امید ہے کہ چاہے ہم ایک ووٹ سے جیتے ہم جیت جائیں گے. اب ہوگا کیا وہ 3 مارچ کو ہی پتہ چلے گا. تب تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں, میں بھی انتظار کرتا ہوں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ.